یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنتیں تلوار کے زور پر نہیں بلکہ بادشاہ کے غرور یا انصاف کے سبب پہچانی جاتی تھیں۔ دنیا کے ایک کونے میں ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو اپنے جاہ و جلال اور شان و شوکت پر نازاں تھا۔ اس کا محل سونے اور چاندی سے مزین تھا، خدام صفوں میں کھڑے رہتے اور دربار کی روشنی سورج کو بھی شرمندہ کر دیتی تھی۔ لیکن دولت اور طاقت نے بادشاہ کو مغرور بنا دیا تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا اور رعایا کو معمولی جانتا۔ اس کے دربار میں جو آتا جھک کر سلام کرتا اور اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ مگر ایک دن بادشاہ نے سنا کہ شہر میں ایک درویش رہتا ہے جو صرف اللہ کو سب کچھ مانتا ہے۔ لوگ اسے عزت دیتے ہیں، اس کی باتوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعا سے بیمار شفا پاتے ہیں۔ یہ خبر بادشاہ کو ناگوار گزری۔ اس نے غرور سے کہا، میرے شہر میں کوئی دوسرا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے فوراً میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ درباریوں نے درویش کو بلا بھیجا۔ درویش سادہ لباس پہنے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، سکون کے ساتھ دربار میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ کو سلام تو کیا مگر جھکا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کا غرور دہک اٹھا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ یہ سلطنت میری ہے، یہ تخت میرا ہے۔ درویش مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، سلطنت اللہ کی ہے، تخت اس کا ہے، تم تو بس ایک امانت دار ہو۔ یہ جواب سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ درباری حیران رہ گئے کہ کوئی شخص اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے یوں بات کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے غصے سے کہا، اے درویش، تم نے میری شان کو چیلنج کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا حکم ہی قانون ہے، جو میرا احترام نہ کرے وہ جینے کے قابل نہیں۔ لیکن درویش پرسکون انداز میں بولا، اے بادشاہ، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جس دولت، لشکر اور تخت پر ناز کرتے ہو، یہ سب ایک پل میں چھن سکتا ہے۔ تمہارے پاس اختیار نہیں، صرف آزمائش ہے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل کو اور زیادہ سخت کر گئے۔ اس نے درویش کو قید کرنے کا حکم دیا۔ درویش کو محل کے اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رعایا یہ خبر سن کر اداس ہو گئی۔ لوگ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اس نیک بندے کو حفاظت دے۔ اسی رات بادشاہ کو ایک عجیب خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھا ہے، مگر اچانک تخت زمین میں دھنسنے لگتا ہے۔ اس کے وزراء اور درباری اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تنہا اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ اس کی تاج شاہی ٹوٹ کر خاک میں بکھر جاتی ہے اور وہ بھوک، پیاس اور کمزوری میں فقیروں کی طرح دربدر پھرنے لگتا ہے۔ بادشاہ نے خواب سے گھبرا کر آنکھ کھولی تو اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے فوراً درویش کو قید سے آزاد کر کے دربار میں بلایا۔ درویش جب آیا تو بادشاہ کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اے درویش، میں نے تمہیں قید کر کے ظلم کیا، مگر خواب نے میری حقیقت دکھا دی ہے۔ میں اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، مگر ایک لمحے میں سب ختم ہو سکتا ہے۔ مجھے سچ بتاؤ، اس غرور کا انجام کیا ہے؟ درویش نے آہستہ سے جواب دیا، غرور انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص زمین پر تکبر کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ اگر تم عاجزی اختیار کرو تو اللہ تمہیں عزت دے گا اور رعایا کے دلوں میں محبت ڈالے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے درویش کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے عاجزی اور انصاف کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ اس کی رعایا خوشحال ہو گئی اور اس کی سلطنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ دربار کے مناظر بدل گئے۔ جہاں پہلے غرور کی دیواریں تھیں، وہاں اب انصاف اور عاجزی کی روشنی پھیل گئی۔ رعایا خوشی خوشی بادشاہ کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ وہ بادشاہ جو کبھی اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، اب لوگوں کے درمیان ایک خادم کی طرح بیٹھتا۔ وہ غریبوں کی فریاد سنتا، مظلوموں کو انصاف دیتا اور ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرتا۔ درویش اکثر محل آتا، مگر وہ تخت کے قریب نہیں بیٹھتا۔ وہ ہمیشہ نصیحت کرتا، اے بادشاہ، یاد رکھو، انسان فانی ہے، اصل دولت ایمان اور نیک عمل ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے وہی اصل بادشاہ ہے۔ ایک دن بادشاہ نے رعایا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے میرے لوگو، میں نے تکبر کی آگ میں رہ کر سمجھا کہ سب کچھ میرا ہے، مگر آج جان لیا ہوں کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر میں انصاف کروں گا تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر میں طاقتور ہوں تو یہ اس کی امانت ہے۔ لہٰذا آج سے میرا مقصد تمہاری خدمت اور اللہ کی رضا ہے۔ رعایا نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور دعائیں دیں۔ اس دن کے بعد سلطنت امن اور سکون کا گہوارہ بن گئی۔ درویش نے بھی اطمینان کی سانس لی کہ بادشاہ اب اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔
وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کا نام انصاف پسند حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ جان گیا کہ غرور انسان کو کچھ نہیں دیتا بلکہ ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ اصل طاقت عاجزی اور خدمت میں ہے۔ غرور کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے، عاجزی انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ دولت اور طاقت امتحان ہے، فخر کا ذریعہ نہیں۔ انصاف اور عاجزی ہی حکمرانی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید حکایات اور دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔